میر رضا کیس میں اس وقت تک صرف ایک شخص پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اسے ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے، لیکن تفتیش میں اس کے خلاف بھی پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ شخص ہے میر رضا کا بچپن کا دوست اور اس کا بزنس پارٹنر احمد نے عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی ہے، اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں احمد کے وکیل ممتاز قانوندان اور کراچی بار کے سابق جنرل سیکرٹری خالد ممتاز ایڈوکیٹ۔ خالد ممتاز صاحب، ویلکم ان ایف آئی آر۔ میر رضا کی ایف آئی آر میں احمد کا نام نہیں ہے، تفتیش میں بھی اس کے خلاف ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، پھر آخر کیا وجہ بنی ہے کہ احمد نے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی ہے؟ دیکھیے فہیم صدیقی صاحب، آپ خود ایف آئی آر کی نوعیت کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ کا پروگرام کا نام ایف آئی آر ہے، بلکہ آپ نے 28-30 سال پہلے جب آپ اسے کورٹ کے اندر بیٹھ کر ایف آئی آروں کو کھنگالتے تھے، بالکل بے شک اس احمد کا نام ایف آئی آر میں نہیں تھا، لیکن یہ پارٹنر تھا اس کا۔ جب پولیس آفیشل نے ان کو فون کیا اور ان کو بلایا کہ آپ فلاں جگہ آ جائیں شادی قلعہ پہ، کب کی بات ہے؟ یہ 29 جولائی کی بات، جس دن لاش ملی۔ جی، تو یہ مجھ سے رابطے میں آئے، تو میں نے کوئی بات نہیں، چلے جاؤ، وہ آپ کو پارٹنر کی حیثیت میں معلومات کرنا چاہتا ہوگا۔ میں نے بھی ان سے کہا کہ بھائی، لیکن یہ راستے میں جب آ رہے تھے تو انہوں نے کسی اور سے بھی مشورہ کیا، تو انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ خدا نخواستہ آپ جائیں وہ آپ کو گرفتار کر لیں تو کیا کریں گے۔ انہوں نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا کہ خالد بھائی ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ ہو یہ ہو۔ میں کہا اول تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مطمئن رہیں آپ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ضمانت کرا لیں، تو میں نے کوئی بات نہیں، ضمانت کرا کے چلے جائیے، ایک دن کا ٹائم لے لیجئے۔ تو ضمانت کرا کے پھر میں خود لے کے گیا ان کو، اور میں نے جا کر وہاں ایس ایچ او صاحب تھے، عدیل افضال، ڈی ایس پی صاحب تھے، نام میں ان سے واقف نہیں ہوں، اور اسی دوران ایس ایس پی صاحب بھی تشریف لے آئے تھے۔ تو احمد نے ان کو سب چیزیں بتائیں، جو ایس ایچ او پوچھتے رہے، جو ڈی ایس پی صاحب نے پوچھا، اور جو پھر ایس ایس پی صاحب نے پوچھا۔ بلکہ پہلی دفعہ انکشاف یہ احمد نہیں کیا کہ میں وہاں اس کی بہادر آباد والی جو ہے وہ شاپ پہ گیا، اور وہاں سے جو میں نے سی سی فوٹیج لی، تو اس میں دیکھا کہ 3:30 بجے جو ہے میر جو ہے وہ گھر گیا۔ اس کے بعد وہ واپس آئے، اور پھر میر نے گارڈ کی پسٹل لی اور پھر واپس گھر گئے۔ یہ سب فوٹیج میں موجود تھی۔ گھر جا کر انہوں نے اپنی انگوٹھی پیسے ویسے اور وہ جو اسمارٹ واچ کہلاتی ہے وہ سب گھر میں رکھا، اور پھر گھر والوں نے بتایا کہ اس کے بعد وہ کریم لے کر چلے گئے تھے۔ یہاں تک تو ہماری بات تھی۔ پھر وہاں پر پولیس آفیسر نے بتایا کہ کریم پہ جس پر بیٹھ کر آئے تھے یہ اس روڈ پر اترتے ہوئے فوٹیج موجود ہے، پھر وہاں سے چلتے ہوئے لیفٹ پہ مڑتے ہوئے موجود ہے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ تقریباً جہاں لاش ملی ہے اس سے 153 قدم پہلے جو ہے وہاں تک کی فوٹو ایکسس ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہمیں خودکشی لگتی ہے۔ تو چونکہ ہم تو کوئی انویسٹیگیشن لوگ نہیں تھے، ہمیں کیا پتا، ہم نے تو جو کچھ بات سچی تھی، اور میں نے یہ اپنے جو احمد ہے جو اس کا پارٹنر ہے اس کو کہا جو بات سچ ہے وہ تمہیں بتانا ہے، کسی بات کو جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے تمام بات سچ ادا کی، تو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچو کہ شاید یہ خودکشی ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب، وہ بعد میں تو یہ انویسٹیگیشن میں حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آج آپ کسی نتیجے پر ہیں اور کچھ اور تبدیلی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کچھ نئی شہادتیں آپ کے ہاتھ میں آئیں۔ تو پولیس کے پاس نئی شہادتیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کلائنٹ کے خلاف بھی کوئی نئی شہادتیں ہیں؟ آپ مستقل جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری کو ایکسٹینڈ لینا چاہتے ہیں، 24 تاریخ تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے، مزید آپ ضمانت قبل از گرفتاری کو کنٹینیو کرائیں گے، توسیع کرانا چاہیں گے؟ میں تو اتفاق سے اس دن کراچی میں نہیں تھا، میرے جونیئر اور میرے لوگ پیش ہوئے تھے، تو ایک ان کے جو ہیں اپنا جبران ناصر صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ صاحب اگر ان کو کوئی خطرہ تھا تو یہ 22 سے 22B میں آ کے پروٹیکشن لے لیتے۔ اتفاق سے میں نہیں تھا۔ جبران ناصر صاحب کی بات میں اس لیے نہیں سمجھ پایا کہ جو مشورہ وہ مجھے دے رہے تھے میرے ایکیوز کے متعلق یہ پروٹیکشن لے لیتے، اس پولیس پر تو ان کو اعتماد نہیں ہے، تو مجھے کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ دیکھیے، پروٹیکشن جو ہے وہ گرفتاری کو نہیں روکتی، لیکن بیل بیفور اریسٹ گرفتاری کو روکتی ہے۔ تو میں نے حفظ ما تقدم اور پولیس کے خوف سے، پولیس کے ڈر سے، ادروائز میں یقین رکھتا ہوں کہ نہ ہی مرنے والے کے والد نے کبھی ہم پر الزام لگایا ہے،
اور نہ ہی مرنے والے کے گھر والوں نے کوئی ایسا الزام لگایا. میں تو مجھے پولیس پریشان نہ کرتی, کسی دن بلاتی اور کہتی جی آپ اس گرفتاری کو کر دیا ہم نے, تو ہم کیا کر سکتے تھے. اور دوسری وجہ جو تھی کہ جب میڈیا ہائپ بنتی ہے اور یہ بات اگر ہوتی ہے کہ صاحب بہت شور مچتا ہے, تو بعض اوقات پولیس والے بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی ملزم کی گرفتاری دکھاتے ہیں. تو میرا جو احمد تھا یہ بہت آسان ٹارگیٹ تھا, یا اس کا بھائی بہت آسان ٹارگیٹ ہو سکتا تھا. تو میں نے اس کو آسان ٹارگیٹ نہ بنانے کے لیے ضمانت لی ہے, اور یہ میرا قانونی حق ہے. نہیں, آپ کا قانونی حق ہے, لیکن سوال یہ ہے اس وقت کہ احمد کو کوئی ڈر ہے, کیا اس نے کچھ ایسا غلط کیا ہے جو آپ ضمانت کے اوپر گئے, اور ابھی بھی آپ ضمانت کی توثیق کے لیے شاید جائیں گے 24 کو, کیا ڈر ہے احمد کو؟ نہیں, احمد کو کوئی ڈر نہیں ہے, اور بحیثیت مجھے بھی کوئی ڈر نہیں ہے. بلکہ ناصر اور جبران نے کہا کہ ہم نے تو ان پر کوئی الزام لگایا نہیں ہے. تو میں اس پیشی پہ کہوں گا کہ اگر ان پر کوئی الزام نہیں تو نو آبجیکشن دے دیں, میں ڈرا کر لیتا ہوں. مجھے کیا شوق ہے ضمانت کنٹینیو کرنے کا. لیکن جو بات انٹرویو میں آتی ہے اور میڈیا پہ آتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ اسے ہمیں یقین نہیں رکھنا چاہیے 100%. جو چیز پیپر میں آئے گی, جو چیز پولیس پیپر میں آئے گی, میں اس پر یقین رکھوں. احمد بینیفیشری ہے؟ احمد کیسے بینیفیشری ہے, یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے. نہیں, میں بھی بتائیے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اس کاروبار کو ایکسٹینڈ کرنے والے یہ 2 بچے تھے, اور دونوں پہلی کلاس سے ایک دوسرے کے دوست ہیں, احمد اور میر. انہوں نے بہت چھوٹے سے پیمانے پر ٹھیلے پہ کاروبار شروع کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے بہادر آباد میں اپنی برانچ ڈالی. بہادر آباد کے برانچ کے بعد انہوں نے حیدری جو ہے وہ نارتھ آباد میں اپنی برانچ. بہادر آباد چونکہ میر کے گھر کے قریب تھا, میر نے وہ سنبھالا, اور وہ چونکہ احمد کے قریب گھر کے تھا, وہ اس نے سنبھالا, اور دونوں کام کر رہے تھے. اور کوئی دیکھیے دونوں کے فون موجود ہیں, کہیں کوئی ایسی مثال نہیں مل سکتی, کوئی ایسا میسج کہ تمہارا کوئی جھگڑا ہوا ہو یا ناراضگی. دونوں بچوں کے درمیان میں, دونوں بچے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے, دونوں کاروبار کرتے تھے, کبھی کوئی جھگڑا نہیں تھا. اور یہ بات جو ہے وہ میر کے والد نے بھی کہا کہ میں ان بچوں پہ الزام تھوڑی لگا رہا ہوں, میں نے تو نام دیے کہ انویسٹیگیشن کر لیں. یہ میر صاحب ان کے والد نے کہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی ہی بات ہے بالکل. اور ہم نے 2.5 گھنٹے, احمد نے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے, کبھی ایس ایس پی کو, کبھی ڈی ایس پی کو, کبھی ڈی آئی جی کو اپنے بیانات دیے, اور بالکل صحیح اس نے باتیں کی. تو ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے. اگر آپ فائدے کی بات کرتے ہیں فہیم صاحب, تو دیکھیے کاروبار میں رجسٹرڈ ڈیڈ ہے پارٹنرشپ کی, 50% احمد ہے اور 50% میر تھا. تو احمد تو اسی 50% پہ کھڑا رہے گا, باقی 50% کے تو بینیفیشری میر کے والد ہوں گے, میر کی فیملی ہوگی, ہم تو نہیں ملے گا. بینیفیشری آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میر کے والد ہوں؟ فیملی ہوگی. میں اگر والد کو نہ کہوں, اگر والد نہیں لینا چاہتے, چونکہ ان کے والد دکان پر آئے تھے, انہوں نے کہا تھا دکان کو کھولا جائے, لیکن چونکہ یہ سارا سامان چاکلیٹ وغیرہ اس کی تیاری احمد کی والدہ کرتی ہیں, اور احمد کے بڑے بھائی چاکلیٹ سب ہے, عبداللہ جو نام لیا ہے, وہ چاکلیٹ وغیرہ فراہم کرتا ہے. تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جب تک وہاں سے یہ چیزیں نہیں آئیں گی ایسیسریز, ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ضرورت ہے دونوں کی. اگر احمد کے والد کیا نام ہے میر کے والد اس دکان کو کھولنا چاہتے ہیں, ہم مدد فراہم کریں گے. میں بھی اس کو گائیڈ کروں گا اپنے کلائنٹ کو کہ بھائی بالکل, اور کلائنٹ تیار بھی ہے, وہ خود کہتا ہے کہ میں 100% کا مالک تھوڑی ہوں, میں تو 50% کا ہوں. اب چاہے اس پر جو 50% اس کی والدہ مالک بن جائے, اس کی بہن مالک بن جائے, یا ان کے باپ بن جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ہم بینیفیشری نہیں ہیں. یہ اخبارات میں اٹھانا یا میڈیا میں اٹھانا کہ احمد کوئی بینیفیشری نہیں, یہ غلط ہے, یہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے. آپ کے کلائنٹ نے کسی مرحلے پر یہ بتایا کہ میر کا یہ جو کیس ہے یہ سوسائڈ کہہ لیں ایک لمحے کے لیے, قتل کہہ لیں اسے, پولیس ابھی تک قتل کی کوئی شواہد تلاش نہیں کر پائی ہے, یہ کیوں اس طرف گیا معاملہ؟ دیکھیے فہیم بھائی, یہ ذرا بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے گفتگو میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے میر کے والد کو یا اس کی فیملی کو تکلیف پہنچے. یعنی کوئی ایسی بات ہے؟ جی, وہ بہت سی باتیں ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا اس اسٹیج پر کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. لیکن اگر مجھ سے کسی وقت میر صاحب کے والد بات کرنا چاہیں گے, یا میرے کلائنٹ کی موجودگی میں مجھ سے بات کرنا چاہیں گے, تو میں انشاءاللہ تعالی میر کے والد کو مطمئن ضرور کروں گا. اور بہت حد تک میر صاحب اس بات سے واقف بھی ہیں. اور جو وجوہات ہیں, دیکھیے اب تک جو باتیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو خودکشی ہے, پھر انہوں نے کہا نہیں میڈیکل دوبارہ کروایا گیا کہ پسلی ٹوٹی ہوئی ہے دانت, اور انہوں نے کہا کہ یہ مار پیٹ ہے. تو بھائی اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ خود میر کے والد نے کہا کہ یہ بچے ایسے نہیں ہو سکتے احمد اور یہ لوگ, کیونکہ ساتھ رہتے تھے. یہ پازیٹیو پہلو ہے ان کا. جب مرنے والے کے والد
کوئی الزام ہم پر نہیں لگا رہے، تو میں کسی قسم کا الزام لگا کر خلاف اپنے کلائنٹ کو میں شرمندگی کا باعث کیوں بنوں؟ لیکن چند چیزیں ہیں، اگر مجھے نومینیٹ کیا گیا اور مجھ پر الزام لگایا گیا تو پھر میرے دل میں جو باتیں ہیں جو خود اس کے بیٹے نے مجھ سے کہی ہیں، مجھ سے مراد میرے کلائنٹ سے، میں انشاءاللہ میڈیا کو بتاؤں گا۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک فوٹیج کی بات ہوتی ہے کہ جو آپ نے بھی ابھی شروع میں اس کا ذکر کیا کہ بہادر آباد کے کچن سے سیکیورٹی گارڈ کا پستول اٹھاتے ہوئے فوٹیج بنی، وہ فوٹیج پولیس سے کب شیئر کی ہمیں؟ دیکھیے ہوا یہ کہ جب یہ مجھ سے مشورہ کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ بھئی وہ دکان سے کب گئے؟ تو پھر اس نے کہا کہ میں وہاں پر گیا اور میں نے جا کر پوچھا، اب انہوں نے صبح آیا کہ صاحب یہ ان کی فیملی نے اطلاع نہیں دی، یعنی ان کو کسی دوست نے احمد کو بتایا، یہ بات فیملی نے سب کو نہیں بتائی تھی، تو یہ بچہ اپنے دوستوں کو لے کر گیا، تو اس کی بہن نے اس کے ساتھ یہ شیئر کیا، میر کے بہن نے، تو اس نے بتایا کہ میں نے اس دوران وہ وہاں سے فوٹیج لیے اور فوٹیج لے کر اس میں وہ اپنے پاس کیا اور جا کے فیملی کو بھی بتایا، میر کے والد کو بھی بتایا، اس کی فیملی کو بھی بتایا۔ یہ الگ بات ہے کہ میر کے والد نے اس بات کو پولیس سے شیئر نہیں کیا۔ ہم نے پولیس نے جب انویسٹیگیشن بیل لے کر ہم اگلے دن گئے تو ہم نے اس سے شیئر کیا، انہیں بتایا کہ صاحب ایسا ہوا اور ایسا ہوا اور یہ پسٹل جو ہے وہ لے کر بچہ گیا تھا۔ اس کے بعد بتائی گئی، پھر اگلی کہانی پھر وہ پولیس آفیسر نے بتائی کہ بھئی وہ گاڑی سے ایسے اترا، یہاں چلا، یہاں مڑا اور وہ سنسان میں گیا اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سوسائڈ ہے۔ تو اس کے بعد جب دوبارہ کرایا گیا تو پھر پتہ چلا صاحب یہ جو ہے مرڈر ہے۔ تو جب تک مرڈر کے شواہد نہیں آ جائے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرڈر ہے؟ اچھا آنا تو پھر انویسٹیگیشن ہے، کوئی آدمی آسمان سے اتر کے یہ فیصلہ نہیں کرے گا، چاہے اس کو آپ کو اس ایس ایچ او پہ بھروسہ نہیں تھا، اس ڈی ایس پی پہ بھروسہ نہیں تھا، آپ نے فارغ کر دیا الگ، اب ڈی آئی جی صاحب آ گئے، وہ انویسٹیگیشن کریں، وہ حقائق کے قریب پہنچ جائے اور اچھی بات ہے۔ آپ کو اس پہ بھروسہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حساس ادارے، تو حساس اداروں میں ایف آئی آ سکتی ہے، کوئی مرڈر کیس کی کوئی آئی ایس آئی تو سب کو نہیں کرے گی، زیادہ ایف آئی کر سکتی ہے تو وہ کر لے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اگر ہمیں دوبارہ ایف آئی اے بھی بلائے گی تو جو سچی باتیں ہیں، بہتر باتیں ہیں وہ ہم کریں گے۔ خالد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے کلائنٹ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ آخری دنوں میں میر رضا کوئی پریشان تھا، اسے کوئی جو ہے ڈرا رہا تھا، کوئی دھمکا رہا تھا، کچھ ایسا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ وہاں گیا کسی دھمکی کے تحت، کسی دباؤ کے تحت اور وہاں وہ قتل کر دیا گیا؟ میر نے جو باتیں احمد سے کی بحیثیت دوست کی، اور بحیثیت دوست بعض دفعہ آدمی ایسی باتیں کرتا ہے جیسے اپنے سگے بھائی سے کرتا ہے۔ ماں باپ کے مقدس اور بہترین رشتے کے بعد اور بہن کے رشتے کے بعد اگر کوئی مقدس رشتہ ہے تو دوستی کا ہے، اور وہ دوستی جو بچپن سے ہو، آج 28-30 سال کی زندگی بسے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تکلیف باپ کو ہے اور ماں کو ہے وہ بے شک اس کے رشتے کا جواز ہے، لیکن اس کے بعد اگر کسی کو تکلیف ہے تو احمد کو ہے، اس کے بعد اگر کسی کو تکلیف ہے تو عبداللہ کو ہے۔ تو یہ کہنا کہ اتنے ہی کرب میں یہ بچہ روتا ہوا آنسوؤں کے ساتھ گھر گیا ہے، جس وقت اس کو کہا گیا کہ یہ مس ہو گیا ہے، تو یہ بچہ روتا ہوا گیا ہے اس لیے کہ اس کا دوست تھا، اور احمد نے پوری دوستی نبھائی اور میر نے بھی نبھائی۔ کیا جو بیانات پولیس کو دیے گئے احمد کی جانب سے، ان میں کہیں احمد نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اسے کوئی دھمکی یا دباؤ کا سامنا؟ نہیں، اسے کچھ گھریلو پریشانیاں تھیں ان کی فیملیز میں، جو میں نے کہا کہ میں اس کو شیئر نہیں کرنا چاہتا آپ سے، وہ فیملی میٹر ہے، میں بھی نہیں چاہوں گا کہ یہاں پہ وہ ڈسکس، انلیس کہ کوئی چیز میرے خلاف نہیں آتی، میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ایسی بات کر کے ان کی فیملی کے حوالے سے میں اپنے کلائنٹ احمد کو جو ہے وہ اس کو شرمندگی کا باعث بنے، تو میں ایسی بات ابھی کرنا نہیں چاہتا، وقت نہیں۔ احمد اگر اس کیس میں پولیس کسی سٹیج کے اوپر احمد کو امپلیکیٹ کرتی ہے، کیا آپ کا سٹانس ہوگا اس وقت؟ کوئی بات نہیں، اگر دیکھیے میرے خلاف ابھی کچھ نہیں ہے پیش، تو پھر پولیس نہیں کرنا نا پیپر، تو جو چیز چالان میں آئے گی، جو چیز ریکارڈ میں آئے گی اس کے مطابق ہم اپنا کیس لڑیں گے، اور ہمارا کیس ہمارے خلاف کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے بیل کرا کے خود کو پھنسا لیا، نہیں، ہم پولیس کے مزاج کو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، بہت آسان کام تھا پولیس کے لیے جان چھڑا کر کہ ان دونوں کو ملزم بنا کے، میں تو یہ کہوں گا جو سسپینڈ ہوئے خصوصیت سے عدیل افضال جو ایس ایچ او ہے، میں جب گیا تو تقریباً 32-33 لڑکوں کے ساتھ عدیل افضال موجود تھا، اور وہ ایک ایک کیمرے کو ایک ایک جگہ کو اس نے، ادھر ڈی ایس پی تھا، ایسے انہوں نے محنت کی۔ چلیے آپ نے
میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں عادل افضال کو، اس نے کوشش کی، لیکن غلط بیانی کیسے کر سکتا ہے عادل افضال؟ موت کا واسطہ ہے. اس طرح کا کریڈٹ دیں گے؟ آج جو اتنے دن ہو گئے ابھی تک جو ہے کچھ نہیں پتا کہ اس کا محنت میں دیکھیے قتل کہاں ہے، خودکشی ہے کیا ہے، کلیئر نہیں کر سکے. فہیم بھائی ایسے کئی کیسز ہوں گے جن کو نہیں سراغ ملا. اس نے اپنی محنت کی، جب 100 سے زائد کیمرے کے ریکارڈنگ اس نے حاصل کی. کیا آپ کو لگتا ہے اس کیس میں کوئی سراغ ملے گا یا یہ کلاس ہو جائے گا؟ اب تو چونکہ اب دوسری طرف گیا، کیونکہ یہ ٹیم عدیل کی کہتی کہ یہ ہے خودکشی. اب وہ بات کلوز ہو گئی. ایس ایچ او صاحب ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں میں خودکشی ہے؟ سمجھتا ہوں جو مجھے پہلے بتایا گیا تھا، میں ابھی نہیں ملا ہوں. میں تو ایک ہی دن ملا جب یہ میں احمد کو لے کے ان کے پاس گیا تھا. اب یہ ہے کہ اگر جو آیا، اب دوسری ٹیم آئی ڈی آئی جی صاحب کی، وہاں میرے کلائنٹ کا 2.5 گھنٹے بیان ہوا، ریکارڈ بھی ہوا، دوسرے کا بھائی کا بھی ہوا. لوگ 6 گھنٹے 8 گھنٹے بیٹھے رہے، پوری رات بھی بیٹھے رہے. مجھے فون پہ میں کوئی بات نہیں، یہ انویسٹیگیشن میں ہوتا ہے، آپ کیجیے. تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر میر کا قاتل مل جائے تو اگر اس کے والد کو جس طریقے سے یہ محسوس ہوگا کہ یہ بہتر ہوگا، ہم بھی یہ بہتر محسوس کریں گے. میں ساتھ ہوں، میری فیملی تھی، وہ میرا دوست تھا. صرف دوست ہی نہیں تھا، میرا معاشی مددگار بھی تھا. میں اس کا معاشی مددگار تھا، وہ میرا معاشی مددگار تھا. میرا کوئی کبھی اس کے ساتھ ٹینشن نہیں تھا. یہ جو لوگ بعض اوقات میڈیا میں آ کر باتیں کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا تھا، اب کچھ چیزیں غلط اور کچھ چیزیں صحیح ہیں. لیکن آپ بھی بات فہیم بھائی اچھی طرح جانتے ہیں، جو چیز جب تک آن ریکارڈ نہیں آئے گی، وکیل ان سب باتوں پہ کوئی توجہ نہیں دیتا. بیٹھ کر جس کو میڈیا پہ جو چاہے بات کرنی کر لے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. سینئر وکیل ہیں آپ، ممتاز قانون دان ہیں، کراچی بار کے سیکرٹری رہ چکے ہیں. اپنے تجربے سے بتائیے گا، آپ کو یہ کیس کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ پولیس کو تفتیش میں کچھ ملے گا یا یہ کیس ہی کلاس ہو جائے گا؟ دیکھیے ابھی تک تو یہ کیس بلائنڈ ہے. بلائنڈ اس لیے ہے کہ یہ پہنچے تھے خودکشی پر، وہ کہتے ہیں خودکشی نہیں ہوئی. پوسٹ مارٹم رپورٹ نے تو بعد میں بدل دیا نا. اب کہتے اس ہیں میں تو تیزاب بھی آ گیا کہ تیزاب شرٹ سے اس کے ٹریسز ملے ہیں، اس پہ پیچھے سے گولی لگنا بھی آ گیا. اب دیکھیے اس میں جب تک کوئی ایک آدمی گرفتار نہیں ہوتا، یہ جو ڈی آئی جی صاحب کی کمانڈ میں اب جو ٹیم بنی ہے، اگر کوئی ایک آدمی گرفتار نہیں ہوتا تو اس بات کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیس پھر بلائنڈ ہی رہے گا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انویسٹیگیشن کرنے والے کس حد تک جا کر اس کو محنت کرتے ہیں. چونکہ اس وقت یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے. میں تو اتفاق سے پچھلے 2 دن پہلے اسلام آباد اور پھر دوسری جگہوں میں وہاں بھی کس ڈسکس ہو رہا تھا، کیا ہو گیا. بہرحال ظلم تو ہوا ہے نا، اس ظلم سے تو انکار کوئی نہیں کر سکتا. جب ظلم ہوا ہے تو لوگ اس کا حساب مانگتے ہیں، لوگ اس کی شہادتیں مانگتے ہیں. تو پولیس پہ یہ بھاری ذمہ داری ہے، پولیس انویسٹیگیٹ کرے اور جس کو سمجھتی ہے کہ یہ سزاوار ہے اس کو چالان کر کے پیش کرے. ہم بے قصور ہیں اور انشاءاللہ تعالی اپنی بے قصوری ثابت بھی کر دیں گے. ہم تو صرف حفظ ما تقدم میں یہ بیل لیے، ادروائز کوئی نہیں. بہت شکریہ خالد ممتاز صاحب آپ کا. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے FIR.